پری کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آخر یہ آپ کا فیصلہ ہے، ظفر بول اٹھا۔ آغا جان پر تہمینہ بیگم نے اعتراض اٹھایا۔ ان کی بیٹی کے لیے میسم سے بہتر کوئی مرد نہیں ہو سکتا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ میں جان لے لوں گی تمہاری، اب اگر تم نے اپنے منہ سے پری کا نام لیا۔ وہ بھڑک اٹھا اور اس کا گریبان جکڑ لیا۔ چھوڑو اسے میسم، تم بتا دو اس بات کا کوئی اور حل ہے تو۔ آغا جان کی آواز بلند ہوئی تو میسم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ پری سب میں تماشائی بنی گرنے والی تھی، مگر ساجدہ بیگم نے اسے تھاما ہوا تھا۔ کیا سب لوگوں نے ظفر اور اس کی پسندیدگی کے بتائے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لیا تھا؟ اس کا ذہن تو بس اسی چیز پر اٹکا تھا۔ کوئی شادی نہیں ہوگی پری کی ظفر سے، میری بچپن کی منگ ہے وہ، اس بات پر مجھے ہے اعتراض۔ تو ٹھیک ہے، تم کر لو اس سے شادی، ورنہ ظفر کا آپشن ہے۔ آقا جان آرام سے بولے، انہوں نے صحیح موقع پر اسے گھیرا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ میری بچپن کی منگ ہے تو میں اسے شادی کے لیے راضی ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جا چکا تھا۔ وہ پری کو کبھی اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا تھا جس کا کردار خراب ہو۔ سب نے اسے منانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے ناچار ماننا پڑا۔ آغا جان نے فتح یاب نظروں سے میسم کی پشت کو دیکھا اور ظفر کی جانب بڑھے۔ آئندہ تم یہاں مجھے مت دکھنا، یہ سب جو کچھ ہوا باہر بات نہیں جانی چاہیے، انہوں نے ظفر کو کہا۔ ظفر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ تہمینہ بیگم نے بھی بھانجے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ میسم اور ظفر دونوں کی عادت سے واقف تھی، پر یہاں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ میسم کی منگ تھی اور یہ بات اسے اب پتہ چل رہی تھی۔ اس کا دماغ ساری صورتحال کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی ہے شادی، کسی کو میری بات پر یقین نہیں۔ پری روئے جا رہی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی ناک بھی لال ہو چکی تھی۔ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ تہمینہ بیگم کتنی بار اسے بلا چکی تھی، مگر بے سود۔ میسم کو جب خبر ہوئی تو وہ سیدھا آفس سے آنے کے بعد اس کے کمرے میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے آیا۔ اگر اتنا ہی تھا تو سب کے سامنے کہہ دیتی، پر یہاں سر اٹھا کر اس ستمگر کو دیکھا جو سخت دل بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے پریحان سکندر؟ تم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، ساتھ میں میری زندگی بھی مشکل میں ڈال دی۔ تمہاری بزدلی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ جس وقت آغا جان فیصلہ کر رہے تھے تم اس کی نفی بھی کر سکتی تھی، مگر تم اپنے پسندیدہ کام رونے میں مصروف تھی۔ میسم نے بھی ادھار نہیں رکھا اور سارا حساب ایک ہی بار میں بے باک کر گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں پری کی براؤن آنکھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ براؤن آنکھوں میں بھرے آنسو انہیں مزید چمک بخش رہے تھے۔ لال گال اور سرخ و سفید رنگت، میسم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اس مومی گڑیا کے حسن کے آگے ڈھیر ہو جاتا۔ مجھے شادی کرنی تھی، پر کس سے کرنی تھی؟ ہاں، کوئی ہے کیا تمہاری زندگی میں؟ میسم نے آئی برو اچکا کر پوچھا تو پری نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ پر مجھے آپ جیسے انسان سے شادی نہیں کرنی تھی، آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، وہ شکوہ کناں انداز میں بولی۔ تو کیا تمہارے ساتھ رومانٹک ہوں؟ اس نے طنزی انداز میں کہتے پری کی تھوڑی پکڑ کر انگلی کی مدد سے اونچی کی۔ پری کا چہرہ اس کی بات پر خون چھلکانے لگا۔ نہیں تو؟ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ گڈ، کیونکہ تم جیسی بچی سے رومانٹک نہیں ہوا جا سکتا۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تو پریحان کا دل کر لایا۔ آپ؟ میسم نے اس کا بازو جکڑتے اپنے نزدیک کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ اپنی زبان میرے سامنے کم چلایا کرو، بھول گئی ہو شاید مجھے اور میرے غصے کو۔ اب تم کسی کو پریشان نہیں کرو گی، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ رہی تمہارے خوابوں کے شہزادے کی بات تو وہ چھوڑ دو، اب تمہاری زندگی میں بس میسم سکندر ہے۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ پریحان کی سسکی برآمد ہوئی، اسے گھوری سے نوازتے ہوئے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے ڈیڈ نے میرے لیے وہ لڑکا پسند کیا ہے، وہ آج یونی آ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے ارکم سے بولی۔ وہ سب اس وقت یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ سارا اور ارکم کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کچھ پتہ نہ چلا؟ زویان کا ہنس کر برا حال تھا، جبکہ ارکم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم تو انکار کر دو، یا تمہیں بھی ساجن گھر جانا ہے؟ ارکم سنبھل کر بولا۔ ڈیڈ کہہ رہے ہیں ایک بار مل کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ پر چھوڑ دو، وہ لڑکا تمہیں خود انکار کر دے گا۔ اس کی پک دکھاؤ۔ سارا نے اپنے موبائل میں رمیز کی پک کھول کر دکھائی۔ ارکم کی پرسوچ نظریں اس تصویر پر تھیں۔ یہ لڑکا ارکم سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں؟ اس کا ارکم سے کیا مقابلہ؟ اس کا بزنس ہے اپنا، پاکستان میں اس کی کئی برانچز ہیں۔ یہ بات تو ہے، ہمارا ارکم ٹھہرا ہے بے روزگار۔ زویان ہنستے ہوئے بولا۔ تم جاؤ کلاس میں دیکھ لوں گا میں اسے۔
ارکم کے کہنے پر وہ مطمئن ہوتی کلاس میں چلی گئی، جبکہ اسے بھیجنے کے بعد ارکم خطرناک تیور لیے سویان کی طرف مڑا۔ سویان کمینے، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے سویان کو گردن سے جکڑا۔ چھوڑ مجھے، تجھے کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے؟ وہ کرا اٹھا۔ بھابھی ہے تیری پگلے، جنگلی بلی پسند آ گئی ہے مجھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیریس والی؟ ہاں، میں اس کے لیے جان دے سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ اوے سستے عاشق، ابھی وہ لڑکا آنے والا ہے، اس کا سوچ ذرا۔ زویان نے اسے جیسے ہوش دلایا۔ سوچ لیا میں نے۔ ارکم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ زویان سے سارا پلان ڈسکس کرنے لگا۔ سارا کے حصے کا کام اس نے سارا کو وائس نوٹ میں سمجھا دیا۔ کچھ دیر میں ان دونوں کو سامنے سے رمیز آتی دکھائی دیا تو دونوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ ارکم عام انداز میں اس کے پاس گیا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو باس؟ ارکم نے اس کی متلاشی نظروں کو بھانپتے ہوئے کہا۔ میں یہاں فرسٹ سیمسٹر BBA کی سارا خانزادہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، رمیز نے کہا۔ تم اچھا نیو ایڈمیشن سارا خانزادہ کی بات کر رہے ہو؟ ارکم پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں، تم کیسے جانتے ہو اسے؟ ارے اسے کون نہیں جانتا، بیچاری کے ساتھ کچھ روحانی معاملات ہیں۔ ایک دن تو وہ یونی میں ہی بال کھول کر منجلکا بن چکی تھی۔ ارکم نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں؟ پر دکھنے میں تو وہ بالکل نارمل لگتی ہے۔ نارمل لگتی ہے پر ہے نہیں، اب کسی کی شکل پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے۔ پر انکل تو اس کی شادی کروا رہے ہیں مجھ سے، میں تو ان کے کہنے پر ہی سارا سے ملنے آیا ہوں، رمیز بولا۔ او تو تمہیں نہیں پتا کیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ان سب معاملات سے جان بچانے کے لیے اس کی شادی کروا دی جائے۔ اگر اس کا شوہر مضبوط انسان ہوا تو سارا بچ جائے گی، ورنہ کیا؟ رمیز کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ورنہ وہ لڑکا بھی ان معاملات کا شکار ہو جائے گا۔ پر وہ سب کے سامنے نارمل کیسے رہ رہتی ہے؟ اسے جب بھی دورہ پڑنے والا ہوتا ہے اسے کسی میٹھی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ باقی میں تمہیں کسی سے بھی پوچھوا دیتا ہوں، تم یونی میں کسی سے بھی پوچھ لینا، سب کو سارا کی حالت کے بارے میں پتا ہے۔ اب ہوئی سویان کی انٹری۔ سویان نارمل انداز میں ان دونوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ ارے سویان، تم نے خانزادہ کو کہیں دیکھا؟ وہی نیو جونیئر؟ ارکم نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ابھی وہ کلاس میں ہی تھی، اسے پھر سے دورہ پڑا تھا، ساتھ بیٹھے لڑکے کی کرسی کو لات مار کر پھینک دیا۔ بیچارہ اتنی زور سے زمین پر گرا کہ ہاتھ ہی فریکچر ہو گیا۔ زویان نے افسوس ظاہر کیا۔ رمیز کی پیشانی پر پسینہ چمکا۔ دیکھ لیا تم نے؟ اس لڑکے کا تو ہاتھ ٹوٹا، مگر دیکھو دنیا میں تم جیسے بھی انسان ہیں جو اس بیچاری کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ارکم نے ہمدردی میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دیکھو سارا بھی آ گئی، چلو میں چلتا ہوں۔ ارکم اس کا کندھا تھپ تھپا کر جا چکا تھا۔ ہائے، آپ رمیز ہے رائٹ؟ ڈیڈ نے آپ کی پکچر دکھائی تھی۔ وہیں اس کے برابر میں بیٹھی تو رمیز سارا سے کچھ دور کھسکا۔ جی میں رمیز، کہاں تھی آپ؟ ہاں کلاس میں تھی، کسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ سارا نارمل انداز میں بولی، مگر رمیز کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی چاکلیٹ نہیں ہے؟ پہلی بار ملنے آئے ہیں اور خالی ہاتھ آ گئے؟ نہیں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اچھا ضروری کام یاد آ گئے ہیں، میں چلتا ہوں۔ رمیز سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا روپ بدلنے والی ہے، جبھی جلدی جلدی اسے ضروری کام کا کہتے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارکم اور زیان ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے باہر نکلے۔ واؤ، تم نے ایسا کیا کہا کہ وہ الٹے قدم واپس چلا گیا؟ سارا حیران ہوئی۔ میرے ٹیلنٹ پر شک نہیں کرو لڑکی، ارکم نے فرضی کالر کھڑا کیا۔ اس لڑکے کو چھوڑو، تمہیں اگر شادی کرنی ہے تو مجھ سے کر لو، ارکم نے سیریس انداز میں کہا۔ تو مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ وہ حیرت زدہ سی ارکم کو دیکھنے لگی جو کسی معاملے میں سیریس نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، یہ سب پرینک ہے، وہ تب گیا۔ مجھے لگا ہی تھا، تم بھلا سیریس کیسے ہو سکتے ہو؟ گھامڑ عورت، کیا آسمان پر لکھ کے دوں؟ دنیا کا ہینڈسم ترین لڑکا تمہیں پرپوز کر رہا ہے اور تم کہ جھوٹ سمجھ رہی ہو؟ ہاں ارکم، یہ گرل فرینڈ والا پرپوزل ہے یا بیوی والا؟ جو تم بننا چاہو۔ گرل فرینڈ والے آپشن میں تم سے تنگ آ کر میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، بلکہ بیوی والے آپشن میں واپسی کا راستہ نہیں۔ لسن، تم بے روزگار ہو تو نہ تو تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے نہ بیوی۔ گستاخ لڑکی، مجھے بے روزگار کا تانا دو گی؟ یعنی مجھے ارکم سکندر کو، میرے ڈیڈ کی فیکٹریز ہیں جو کہ تمہارے بھائی دیکھتے ہیں، سارا طنزیہ انداز میں بولی۔ تم جنگلی بلی، ایک تو میں جیسے بلا کو اپنے سر لینے کو تیار ہوں تاکہ کسی غریب کا نقصان نہ ہو، اور تم ہو کہ اتنا اچھا رشتہ ٹکرا رہی ہو۔ ارکم، کون سا رشتہ؟ تم نے کب میرے گھر رشتہ بھیجا؟ یہ تو صرف بات کی ہے۔ تو رشتہ بھی بھیج دوں گا، ابھی مجھے بڑا تو ہو لینے دو۔ خود بھی انڈے سے نکلی نہیں ہو، ننھی کاکی بنی پھرتی ہو اور رشتہ کرنا ہے میڈم کو، وہ جل کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ میسم سے پہلے اس کا رشتہ نہیں ہونے والا۔ تمہیں لڑکیوں کو پرپوز کرنا نہیں آتا،
پہلے ذرا ڈھنگ سے سیکھ کر آؤ، سارا منہ بنا کر بولتی اپنا پرس اٹھا کر جا چکی تھی۔ مجھے صدمہ لگا ہے، یہ لڑکی مجھے اگنور کر کے جا چکی ہے۔ کوئی بات نہیں یار، تو میرا چیتا ہے، جبھی تو تیری بھابھی ٹکر کی ڈھونڈی ہے، ارکم ہنستے ہوئے بولا تو زویان نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ نہیں سدھر سکتا۔ کیا ہوا، آپ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میڈم ایک پل کے لیے گھبرا گیا میسن، مگر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا، وہ ابھی لاؤنج میں ان کے بلانے پر آیا تھا، مگر یہاں تو جیسے سب کے منتظر تھے۔ مجھے رپورٹ ملی ہے میسم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ساجدہ بیگم افسوس سے بولی۔ کیسی رپورٹ؟ آپ سب کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تمہیں اس لیے اعتراض تھا پری سے شادی پر؟ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند تھی تو بتا دیتے، ایسے چھپ چھپ کر کال پر باتیں کرنا زیب نہیں دیتا سکندر خاندان کے لڑکوں کو۔ ساجدہ بیگم نے اسے لتاڑا۔ مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے کوئی لڑکی نہیں پسند اور نہ ہی میں نے کسی سے بات کی ہے۔ کال پر آپ چاہیں تو میرا موبائل دیکھ لیں۔ میسم نے موبائل آگے کیا۔ مجھے تو یہ سب پری نے بتایا ہے، بتاؤ پری، ساجدہ بیگم بولی تو پری کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ آپ ہی تو کال پر بات کر رہے تھے، میں نے خود سنا، آپ کہہ رہے تھے میں جلد تمہارے پاس آؤں گا، مجھے بھی تمہاری یاد آتی ہے، میں نے خود اپنے گنہگار کانوں سے سنا ہے۔ اس نے فوراً وضاحت پیش کی، آنکھوں میں وہی معصومیت طاری کر لی تاکہ کوئی اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ میسم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ جاسوسی پری کہیں کی؟ دیکھیے میں نے نہیں سنا، صرف ارکم نے بھی سنا ہے۔ پری نے فوراً ارکم کو آگے کیا۔ ارکم اور انابیہ تو پری سے میسم کی شادی کے اعتراض پر ہی گنگ تھے۔ میں نے سنا ہے لالا، آپ ہماری پری کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مجھے تو آپ دونوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، پر اب میں پری بھابھی کے ساتھ ہوں۔ اس نے پری کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر اٹھا کر کہا۔ وہ جذبات میں آ کر بولتا چلا گیا جیسے ابھی پری کے خلاف جانے والے ہر انسان کو مار دے گا، مگر اس کا سر زیادہ دیر تک اٹھا نہیں رہا۔ میسم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ پہلے خود تو پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، پھر ساتھ دینا کسی کا۔ میں اپنے دوست سبحان سے بات کر رہا تھا جو آج کل کینیڈا میں رہ رہا ہے۔ میری جاسوسی کرنے کے علاوہ تم دونوں آگے پڑھائی پر دھیان دے دو تو کیا ہی بات ہوگی، میسم طنزی انداز میں بولا۔ پری شرمندہ سی نظریں جھکا گئی۔ بیٹا وہ میں ان دونوں کی باتوں میں آ گئی، ورنہ مجھے تم پر یقین ہے۔ ساجدہ بیگم بھی ابھی اپنی جگہ پر شرمندہ سی ہوئی۔ سیریسلی؟ پری اور لالا کی شادی؟ لالا جیسے دیو کی زندگی میں پری آ گئی۔ ارکم کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اوف مزے، ہماری بہنیاں بنے گی دلہنیاں، انابیہ پرجوش سی بولی۔ بنو مت ارکم، وہ جھینپ گیا۔ لالا اب ساری زندگی پری کو ڈانٹتے رہیں گے، نکمی پری کو پڑھاتے پڑھاتے بوڑھے ہو جائیں گے، پھر نکمی پری کے نکمے بچے۔ ارکم کی باتوں پر وہ مزید تب گیا اور بغیر کسی کو دیکھا وہاں سے چلا گیا۔ پری کے گال مزید لال ہو گئے۔ بھابھی آوے گی، ہماری بھابھی آوے گی۔ ارکم نے باقاعدہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ انابیہ بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ بیچ میں پری شرم سے لال ہوتی کھڑی رہ گئی۔ پری تمہارے ہاتھ پر مہندی کتنی پیاری لگی ہے۔ انابیہ نے اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی تعریف کی جو ابھی پارلر والی آ کر لگا کے گئی۔ ہاں ہے تو اچھی، وہ خوشی سے بولی۔ ابھی مہندی گری ہی تھی جس وجہ سے اس نے ہاتھ ہوا میں رکھے ہوئے تھے۔ تمہارا ہاتھ اچھا لگے گا لالا کے ہاتھوں میں، انابیہ نے شرارت سے کہا تو پری نے منہ بنایا۔ اتنا بڑا تو ان کا ہاتھ ہے، مجھ جیسی 10 پریاں آ جائیں اس ہاتھ میں تو کیا تم آنے دو گی 10 پریاں ان کے پاس؟ اب تو وہ تمہارے ہونے والے خصم ہیں، انابیہ کہکہا لگا کر بولی۔ خصم کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ سمجھے سے پوچھنے لگی۔ خصم مطلب شوہر، سرتاج۔ میں کہوں گی سرتاج، آپ کی اکلوتی پری میں ہوں، مجھے دیکھیں چاہیں گھمائیں۔ وہ بھی شریر ہوئی، جبکہ میسم کے سامنے ایسا بولنے کی جرت اس کی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر پھر بھی کوئی چڑیل آ گئی؟ ہاں وہ جتنے روکھے ہیں انہیں میں مل گئی بہت ہے، انہیں تو کوئی لڑکی دیکھتی بھی نہیں، ہر وقت بے غصہ کرتے ہیں، پری ناک چڑھا کر بولی۔ اچھا کر کے تو دکھاؤ کیسے کرتے ہیں غصہ، انابیہ مزے سے چپس کھاتے ہوئے بولی۔ پریحان سکندر، خبردار یہاں دکھی، پریحان سکندر، جرت کیسے ہوئی بولنے کی، پریحان سکندر، سانس لینے کی ہمت کیسے کی تم نے میری اجازت کے بغیر؟ وہ بالکل اپنی آواز بھاری کرتے ہوئے بولی جیسے میسم بولتا تھا۔ میسم جو تھکا ہارا اپنے کمرے میں جا رہا تھا، گھس کر اس کی آواز سن کر وہیں اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ کبھی تم نے ڈائناسور دیکھا ہے کارٹون میں؟ بالکل اس جیسے لگتے ہیں بولتے ہوئے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، کیسے گزارا ہوگا تمہارا میسم لالا کے ساتھ؟
رب نے بنا دی جوڑی، ان کو بھی سیدھا کر دوں گی۔ سنا نہیں تم نے اماں سے، ایسے نخرے والے مردوں کو ان کی بیویاں ہی سیدھا کرتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اس کی شان میں مزید غصاخی کرتی، وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ انابیہ کے ہاتھ میں جو چپس کا پیکٹ تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، جبکہ پریحان اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ پری لالا، انابیہ کھنسی آ گئی۔ ارے چھوڑو لالا کو، دیکھنا تم، ان کو تو میں انگلیوں پر نچاؤں گی۔ لالا ہے پری، انابیہ نے سمجھانا چاہا۔ میسم ہاتھ سینے پر باندھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ارے جاؤ، چھوڑو لالا کو، ایسا سیدھا کروں گی، ایسا سیدھا کروں گی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر جوس سے بولتے ہوئے پیچھے مڑی کے باقی کے جملے میسم کو سامنے دیکھ کر منہ ہی منہ میں رہ گئے۔ کیسا سیدھا کرو گی؟ میسم نے آئی بروز کا کر پوچھا۔ میں اسے، انابیہ کو سیدھا کروں گی، بہت بدتمیز ہو رہی ہے وہ کھسی آ گئی۔ تم نے مجھے سیدھا کرنے کا کہا ہے پریحان۔ اس نے ایک قدم پیچھے کی جانب بڑھایا، اس نے انگلی کی مدد سے اپنے سینے پر اشارہ کیا۔ پریحان کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ چند قدم پیچھے کھسکی، اب رہائی مشکل تھی۔ 1 2 3، اس نے کہتے ساتھ برابر کی جانب دوڑ لگائی۔ میسم نے اس کی ہوشیاری بھانپ لیا اور خود اسے لپک کر پکڑنا چاہا، جس کی صورت میں پریحان کا پیر الجھا، وہ سیدھا میسم پر گری۔ میسم بھی توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور دونوں زمین بوس ہو گئے۔ پریحان کے بال اس کے منہ پر لگے، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ پریحان کے ہاتھ میسم کے سینے سے لگنے کی وجہ سے اس کی شرٹ پر مہندی لگ گئی، جبکہ کچھ مہندی میسم کے ہاتھوں کی بھی زینت بنی۔ تم اٹھو ابھی میرے اوپر سے۔ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، جس کی صورت میں ہڑبڑا کر وہ واپسی اس پر گر گئی۔ سوری میسم لالا، وہ گھبرا کر بولی، اس کی رونے والی حالت ہو گئی۔ شٹ اپ، اسے گڑھکتے ہوئے وہ خود پری کو ایک طرف کرتے ہوئے اٹھا۔ پریحان کے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ ایڈیٹ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ لالا اب ہاتھ دھو لے، مہندی کا رنگ تیز ہو جائے گا ہاتھوں پر۔ ٹی شرٹ پہننے کی وجہ سے میسم کے بازو اور ہاتھ پر جگہ جگہ مہندی کے نشان بن چکے تھے۔ اس نے جیسے اپنے ہاتھ دیکھے تو صدمہ ہی لگ گیا۔ وہ جلدی سے واش روم میں جا کر رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھو کر آیا۔ تب تک پری کا رونا جاری تھا۔ میسم کے ہاتھوں پر مہندی کے مدھم نشانات بنے ہوئے تھے۔ پریحان، تمہیں عقل نہیں ہے؟ سارے میرے ہاتھ خراب کر دیے، کوئی مجھے دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ننھی بچی مہندی لگا کر مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس کا غصہ کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں پری، انابیہ نے اسے سنبھالا کہ اتنے میں ساجدہ بیگم بھی آ گئی۔ میسم پہ پری کیوں رو رہی ہے؟ تم نے اسے کیوں رلایا ہے؟ انہوں نے بیٹے کو گھورا۔ آپ کو تو ہر بات میں میری یہ غلطی لگتی ہے، دیکھیں اسے، اس نے میرے ہاتھوں کا کیا حال کیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا۔ میسم، اب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، اتنی سی بات پر لڑو مت۔ پری کے ہاتھ بھی تو خراب ہو چکے ہیں، ہونے والی دلہن کو رلا دیا تم نے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پری کے بجائے میسم کو ڈانٹا۔ انہوں نے مجھے خود پکڑا تھا، میں دلہن ہوں، پر کسی کو میرا احساس نہیں، وہ سو سو کرتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ اس کی یہی ادا سب کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ ساجدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھپکا۔ انہوں نے ڈانٹا بھی۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ میسم، ابھی کے ابھی سوری بولو۔ مما، میں سوری بولوں؟ پریحان مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ وہ تو جیسے گنگ رہ گیا، آج سے پہلے ساجدہ بیگم نے ایسا کبھی نہیں بولا تھا۔ اب تمہاری ہونے والی بیوی ہے، برابری کا رشتہ ہے۔ انہوں نے دوبارہ اسے ڈپٹا۔ مما، آپ ہی رہیں اپنی چہیتی کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ نہیں بولوں گا سوری اس چھوٹی چوہیا سے۔ وہ بھی اپنے من کی کرتا بولتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، سدھر جائے گا، تم سدھار دینا۔ انہوں نے پری کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے چپ کروایا، جو دل ہی دل میں میسم کی عزت افزائی پر خوش ہو رہی تھی، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آج نکاح کا دن تھا۔ نکاح سکندر مینشن کی وسیع و ریز لان میں رکھا گیا تھا۔ سامنے ہی اسٹیج تھا، جبکہ مہمان سب سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ پریحان کا احتجاج کسی کام کا نہیں۔ ان دونوں کو ساتھ لا کر بٹھایا جا چکا تھا۔ میسم کی آنکھوں میں سنجیدگی چمک رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر بھی اپنے ساتھ بیٹھی پریحان کو نہیں دیکھا۔ پری تو اپنے ساتھ بیٹھے میسم کی موجودگی میں ہی سانس روکے بیٹھی تھی، ورنہ اس کا بھروسہ نہیں تھا کب اسے ڈانٹ دیتا۔ سامنے دیکھیں لالا، اسمائل کریں، انابیہ نے اسے کہا۔ وہ کیمرہ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں کرنا یہ سب انابیہ۔ لالا کم آن، یہ آپ کی پہلی شادی ہے اور انشاءاللہ آخری بھی، ارکم ہنستے ہوئے بولا۔ میسم، چلو اب پری کے کندھے پر ہاتھ رکھو۔ ساجدہ بیگم کے کہنے پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا، اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر دھر دیا۔ پری بھی اب فارم میں آ گئی۔ انسٹاگرام پر
دکھے گئے کپل پوز اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ دیکھیے ایسے نہیں رکھے، میں بتاتی ہوں۔ اس نے میسم کا ہاتھ اٹھا کر اپنے کمر کے پاس رکھا اور خود اس سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ میسم تو اس کے انداز پر سرخ ہو گیا، اس کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ پری الگ الگ پوز بنا رہی تھی، کبھی اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیتی، کبھی اپنا سر اس کے سر پہ جوڑ لیتی۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکایا، انابیہ نے یہ خوبصورت منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ فریحان سکندر، اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے میں یہ کیمرہ لے کر توڑ دوں، رکو اس سب کو۔ وہ اپنی مستی میں مگن میسم کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ اس کی آواز پر ہوش میں آئی، جی جی۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی، جیسے کلاس میں ٹیچر کے ایک ساتھ آواز پر بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت پیاری جوڑی لگ رہی ہے، چاند اور سورج کی۔ تہمینہ بیگم نے بیٹی اور داماد کی نظر اتاری۔ آقا جان، مجھے آپ سب بڑوں سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ بولا تو آقا جان نے محض سب کی موجودگی میں سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ چکا تھا، اس کے ساتھ ہی آقا جان، تہمینہ بیگم اور ساجدہ بیگم موجود تھیں۔ کہو کیا ہوا؟ ایسی بھی کیا بات تھی جو مہمانوں کے جانے کے بعد نہیں ہو سکتی تھی میسم؟ ساجدہ بیگم نے اسے گھر کا مگر نظر انداز کر گیا۔ نکاح آپ سب کی رضامندی سے ہو چکا ہے، اب مجھے رخصتی چاہیے۔ پر ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا، نکاح کے 3-4 سال بعد ہوگی رخصتی، تو اس بات کو تو بھول جاؤ، آقا جان بولے۔ نکاح ہو چکا ہے، اب یہ رخصتی کی تاخیر میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ بیٹا ابھی پری چھوٹی ہے، اسے ان رشتوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ آقا جان، آپ کو نکاح کے وقت وہ چھوٹی نہیں لگی کہ آپ مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں؟ بقول آپ لوگوں کے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ویسے بھی اسے کون سا دوسرے گھر جانا ہے؟ وہ مان جانے والے حالات میں نہیں تھا۔ میسم تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ ساجدہ بیگم نے بیٹے کو ڈپٹا۔ جب سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا تو کیا یہ کام میری مرضی سے نہیں ہو سکتا؟ اب وہ میری بیوی ہے، اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، چاہے ابھی رہے یا بعد میں۔ میں اب اپنی زندگی میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ نکاح مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اسے ابھی ساتھ رکھ لوں، ورنہ 5 سال کے لیے میں لندن چلا جاؤں گا۔ آغا جان کو پتا تھا کہ ان کا پوتا اپنی ضد کا کتنا پکا ہے، جب ہی انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم پری کی رخصتی بھی کر دیں گے۔ سب کو کہیں رخصتی کی تیاری کریں۔ آغا جان پر پری نہیں مانے گی، تہمینہ بیگم پریشانی سے بولی۔ اب میسم نے کہا ہے تو وہ سب کچھ خود ہینڈل کر لے گا، آغا جان نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ان دونوں کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پری سفید رنگ کے غرارے کے پاس سفید قمیض پہنے آسمان سے اتری پری کے مانند لگ رہی تھی۔ دوپٹے کو سر پر پن سے سیٹ کیا گیا، اس کی عمر بھی اس جوڑے میں کچھ بڑی لگ رہی تھی۔ ساجدہ اور تہمینہ بیگم اسے میسم کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھیں۔ وہ ایک گرد گھومتی اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے سیاہ گلاسز دیکھے تو بھاگ کر انہیں لگاتے جلدی جلدی سیلفیز لینے لگی۔ اس سے پہلے وہ موبائل رکھتی، میسم دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں دیکھ کر وہ مزید تپ چکا تھا۔ پری کے ہاتھوں میں موجود موبائل گرنے والا تھا، جسے اس نے بروقت سنبھالا۔ سنبھالتے گہرا سانس خارج کیا۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، بند کرو یہ سب اور سونے لیٹو، وہ اپنے ازلی لہجے میں گویا ہوا۔ پری نے موبائل شرافت سے ٹیبل پر رکھا۔ وہ ایک ایک کر کے تمام جولری اتارنے لگی۔ اتنی دیر میں میسم کپڑے بدل کر آ چکا تھا۔ پری کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھوک کے احساس سے لب کچلنے لگی۔ میسم آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا، جیسے اس کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ پری کی آنکھوں سے ایک ایک کر کے آنسو بہتے اس کا چہرہ تر کر رہے تھے۔ میسم نے کوف سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اب کیا ہو گیا؟ کیوں رونا ڈالا ہوا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اپنی مرضی سے اسے کمرے میں تو لے آیا تھا، مگر اسے برداشت کرنا ایک مشکل امر تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ روحان سی ہوئی۔ تو جا کے کچھ کھا لو۔ مجھے اکیلے نیچے جانے میں ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ انابیہ نیچے جاتی تھی، اسے بلا لوں یا مما کو؟ فریحان چپ چاپ سو جاؤ، وہ اپنی جگہ پر لیٹے لیٹے بولا۔ میرے ٹمی میں چوہے دوڑ رہے ہیں، وہ دوڑ دوڑ کر مر جائیں گے لالا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور فریحان کو تیز نظر سے گھورا۔ لالا نہیں کہنا آپ، وہ عادت ہے اس لیے، پری نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا۔ میسم جانتا تھا کہ پری بھوک کی کتنی کچی ہے، اور اگر اس وقت وہ کسی کو جگاتی تو آغا جان ہنگامہ مچا دیتے۔ چلو میرے ساتھ۔ میسم اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے ساتھ لیے نیچے آیا۔ کچن کی لائٹ جلائی، وہ دلہن کے کپڑے پہنے مزے سے کاؤنٹر کے پاس کرسی پر بیٹھی۔ تم بیٹھ کیوں گئی؟ کھانا نکالو، گرم کرو، کھاؤ۔ میسم نے اسے فرصت سے کاؤنٹر پر ہاتھ ٹکا کر بیٹھا دیکھا تو بولا۔ وہ خجل ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی، فریج میں سے کباب نکالے اور مائکرو ویو میں رکھے۔ پلیٹ میں سے نکال کر کباب اس نے اپنے منہ میں رکھے۔ میسم اسے گھورنے لگا۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔
تم ہی کھا لو، سب کھا جاؤ۔ وہ جیسے تڑپ گیا۔ پری نے کھانا کھا لیا تو وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے واپس کمرے میں آئے۔ میسم واپس لیٹ چکا تھا جبکہ پری کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ وہ شروع سے لاڑ پیار کی عادی رہی۔ میسم بھی اپنی اٹھا اور اسے ٹہلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پری نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا۔ کہاں جا رہی ہے اس وقت؟ مجھے آغا جان مما کے پاس جانا ہے، مجھے نیند نہیں آتی سب کے بغیر۔ اس کے آنسو آنکھوں سے رواں ہو رہے تھے۔ میسم نے بغور اس ننھی آفت کو دیکھا۔ اچانک ہوئی رخصتی کو وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اب پری کے ڈرامے۔ کوئی نہیں جا رہا آغا جان یا مما کے پاس، اب سے تم یہیں رہو گی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ پر آپ مما یا آغا جان نہیں ہیں، مجھے ایسے نیند نہیں آئے گی کوئی لوری سنے بغیر۔ وہ بھنا گیا، اس کے گھر والوں نے اسے سچ میں بچی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نہیں سناؤں گا لوری تمہیں، ایسے ہی سو جاؤ۔ وہ سخت تیور لیے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پری کی آنکھیں جلملا گئی۔ بچی پال لیے لگتا ہے، چپ چاپ جا کر لیٹو، اور اب اگر تمہاری آواز آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑا تو پڑی سر پر دوڑے بستر میں گھسی۔ صبح ہوئی تو پری مزے سے سو رہی تھی۔ میسم کی آنکھ اپنے وقت پر کھلی، وہ تیار بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی پری کو دیکھتے ہوئے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اٹھو پری، ناشتے کے لیے جانا ہے۔ چھوڑو، ڈائناسور لالا آ جائیں گے، سونے دو، وہ مزے سے بولی۔ پریحان، وہ دھاڑا تو پری ہڑبڑا کر اٹھی۔ سیلاب پانی، وہ جیسے کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ اٹھو اور جاؤ فریش ہو۔ اس کے کہنے پر وہ سیدھی واش روم میں گئی اور فریش ہو کر آئی۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آ چکے تھے۔ ناشتے کی میز پر آغا جان اور باقی سب ان دونوں کے منتظر تھے۔ آغا جان کی ایک طرف پری بیٹھی جبکہ اس کے ساتھ والی کرسی ہمیشہ کی طرح میسم نے سنبھال لی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آغا جان نے پری کو پچکارا۔ لالا نے مجھے اتنا ڈانٹا رات میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سارا احوال آغا جان کو سنانے لگی۔ اس کے لالا کہنے پر سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لالا نہیں ہے، وہ تمہارے شوہر ہیں یار، یا تم ہنی بنی کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ ارکم ہمیشہ کی طرح شرارت سے بولا۔ پریحان، چپ چاپ اپنا کھانا کھاؤ، اس نے پری کو ڈپٹا۔ وہ شروع سے لالا کہنے کی عادت ہے نا، اس لیے۔ پر دیکھیں آغا جان، میں نئی دلہن ہوں، مجھے انہوں نے کل رات بھی ڈانٹا اور اب بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ کل رات کے ذکر پر میسم کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ اور انہوں نے مجھے لوری بھی نہیں سنائی۔ آغا جان اس کی بات پر کہکا لگا اٹھے۔ پریحان بیٹا، ناشتہ کرو، دیکھو تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں، آفٹر آل میں بہو ہوں اس گھر کی، اس نے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ زیادہ گردن نہیں اکڑاؤ پری، کیونکہ ابھی یہ شروع کے جوش کے ہیں، پھر دیکھنا یہ سارا ناشتہ تم خود بناؤ گی، کیونکہ تم بہو ہو اس گھر کی، اب یہ گھر نہیں سسرال ہے تمہارا۔ اس کے ذہن میں ارکم نے بہو کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ جھرجھری لے اٹھی۔ آغا جان کیا سچ میں ایسا ہے؟ میں گوپی بہو بن جاؤں گی؟ تم گوپی بہو تب بنو گی جب تمہاری ساس اس کی ساس جیسی ہوگی۔ ہماری بڑی امی بالکل ایسی نہیں ہے، نابیہ محبت سے بولی۔ پریحان اٹھو اور مجھے ناشتہ سرو کرو، وہ حکمِ انداز میں بولا اور ساجدہ بیگم کو ناشتہ سرو کرنے سے روک دیا۔ میں؟ ہاں تم پریحان۔ رہنے دو میسم، بچی ہے، ساجدہ بیگم پری کی صورت دیکھتے ہوئے بولی۔ اب یہ میری بیوی ہے جسے آپ نے میرے لیے چنا ہے۔ میں ایک میچور انسان ہوں تو میری بیوی کو بھی سارے معاملات خود سنبھال لینے چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بہو رہنے دو اسے۔ اٹھو پری، تم سرو کرو سب کو۔ انہوں نے پری کو کہا تو وہ دل مسوستے ہوئے اٹھی۔ کیا کھانا پسند کریں گے سرتاج؟ وہ فوراً کریکٹر میں آ چکی تھی۔ میں ناشتہ تقریباً کر چکا ہوں، مجھے چائے نکال دو۔ پری نے چائے نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اور کچھ سرتاج؟ کیسی چائے ہے یہ؟ اتنی چینی؟ مجھے شوگر کرنی ہے۔ اس گھر میں کھانا پینا عذاب ہے میرا۔ اس نے جیسے ہی چائے کا سپ لیا تو انتہائی تیز چینی کی وجہ سے وہ کپ رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ میسم اپنی جگہ سے کرسی کھسکاتا ہوا جا چکا تھا جبکہ پری بجھے دل کے ساتھ ساجدہ بیگم سے وضاحتیں سننے لگی۔ آج زویان اور ارکم معمول کے مطابق کینٹین میں موجود تھے۔ کیا ہوا، تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ زویان نے اس سے پوچھا۔ مت پوچھ ستارہ سارا نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے ہیں، دیوداس والی فیل آ رہی ہے، اس نے آدھی آنکھیں کھول کر کہا جیسے نشے میں ہو۔ تو نے نشہ وشہ تو نہیں کیا؟ زویان نے اس کی شرٹ سونگھی جہاں سے اسے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ درد ہوتا ہے، درد ہونے دے، زخم گہرا ہے، اسے رہنے دو، آنکھ روتی ہے، اسے رونے دو، یاد آئی ہے، مجھے پینے دو، مجھے پینے دو۔ اس سے سامنے رکھی کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے مدہوش ہوتے ہوئے کہا کہ اتنے میں سارا سامنے سے آتے اس کے پاس رکھی کرسی پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں ارکم، ہوش میں تو ہو؟ سارا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔
کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سی پی لی ہے۔ او مائی گاڈ، مجھے نہیں پتا تھا تم پیتے بھی ہو، سارا افسوس سے بولی۔ سب پیتے ہیں سارا، تم بھی پیتی ہو، میں بھی پیتا ہوں، سب کو پسند ہے، سویان نے آرام دہ انداز میں کہا۔ مجھے نہیں پسند، یخ۔ ارکم رکھو اسے۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر رکھا۔ کیا ہو گیا سارا، مجھے پینے دو۔ اس نے واپسی گلاس اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہیں یہ حرام مشروب نہیں پینے دوں گی ارکم۔ اس نے بھی گلاس پر گرفت مضبوط کی۔ واٹ، کولڈ ڈرنک کب سے حرام مشروب ہو گئی؟ کیا تم دونوں جب سے کولڈ ڈرنک کی بات کر رہے ہو؟ مجھے لگا۔ وہ شرمندہ سی گلاس چھوڑتے ہوئے بولی تو سویان کا کہا برآمد ہوا۔ تمہیں میں شرابی لگتا ہوں؟ کولڈ ڈرنک ہی ہے یہ، اگر زیادہ شک ہے تو پی لو۔ ارکم کے کہنے پر وہ مزید شرمندہ سی ہوئی۔ ہاں، شراب سے بہتر میں تمہاری آنکھوں کا نشہ کرنا چاہوں گا۔ ارکم کے اتنے سیریس انداز میں کہی گئی بات پر اس کے گال لال ہوئے۔ فضول مت بولو، تمہارے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میرے گھر والے میری شادی میری کزن سے کروانا چاہتے ہیں، مگر میں انہیں صاف اپنی جنگلی بلی کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ تم مجھے جنگلی بلی کہہ رہے ہو؟ سارا اپنی حالت میں واپس آئی اور اس کی کمر پر ایک دھموکا چڑھ دیا۔ کون سی کزن؟ زویان نے پوچھا۔ جہاں تک اس کے علم میں تھا فریحان کی شادی تو میسم سے طے ہو چکی تھی۔ انابیہ اور کون؟ اس نے بے نیازی سے کہا، البتہ زویان کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ تم کیا راضی ہو جاؤ گے؟ آف کورس ناٹ، مجھے تو بہت لڑکیاں مل جائیں گی پر بیچاری سارا کو کوئی نہیں اپنائے گا۔ میں اپناؤں گا تمہیں سارا، میں تمہیں چھت دوں گا تو 2 وقت کی روٹی دوں گا۔ وہ جذباتی سا بولا۔ ارکم، یہ میں خود بھی کما سکتی ہوں، اپنی اوور ایکٹنگ بند کرو۔ وہ دونوں پھر سے ہنسی مذاق میں مشغول ہو گئے تھے، جبکہ زویان کی حالت تو بالکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ زویان کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا جہاں انابیہ کی تصویر تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تو ارکم اور انابیہ کے رشتے کی بات پر ہی پریشان ہو چکا تھا۔ بھلے سے ارکم کو اس سب میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اگر اس کے آغا جان زبردستی اس کا رشتہ انابیہ سے کر دیتے تو وہ کیا کر لیتا؟ سگریٹ کے دھوئیں میں کچھ بھی دیکھنا مشکل تھا۔ اس کی براؤن آنکھیں لال ہو رہی تھیں، مگر آنکھیں تو جیسے اس پری پیکر کی تصویر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں کھویا تھا۔ ارکم اندر آیا۔ ارکم وہ یوں ہی ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے اور ایسے ہی ایک دوسرے کے کمرے میں بھی آ جایا کرتے۔ کیا دیکھ رہا ہے پیارے، ہمیں بھی دکھا۔ ارکم نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس کا موبائل جھپٹ لیا۔ ارکم، میرا موبائل واپس کر، میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ لب بھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور سگریٹ زمین پر پھینکی۔ نہیں کروں تو؟ ارکم نے ہنستے ہوئے موبائل ہوا میں لہرایا۔ ان دونوں میں کبھی تیرا میرا نہیں ہوا تھا ارکم، وہ اور بآسانی ایک دوسرے کا موبائل لے لیا کرتے تھے۔ ارکم، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے اپنی پیشانی مسلی۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو تم مجھے دیکھنے نہیں دے رہے؟ میں تو دیکھوں۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل کی اسکرین اپنے سامنے کی تو بھونچکا رہ گیا۔ انابیہ کی رینڈم تصویر موبائل کی اسکرین پر چمک رہی تھی۔ ارکم ایک پل میں تمام ماجرا سمجھ گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ انابیہ کی تصویر تیرے موبائل میں کیا کر رہی ہے، بتا مجھے۔ اسے زویان پر بھروسہ تو تھا، مگر اس کا اس طرح چھپ چھپا کر انابیہ کی تصویر رکھنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ تجھے اس سے کیا؟ میں نے منع کیا تھا کہ میرا موبائل مت دیکھ۔ وہ بگڑ کر بولا، چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ مجھے اس سے کیا؟ بہن ہے وہ میری، جیسی تصویریں تو نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو محبت ہے میری، کیا کر لے گا بتا۔ وہ اکڑ کر بولا، اسے عادت ہی نہیں تھی اپنی غلطی ماننے کی۔ کمینے، ارکم دانت پیس کر بولا۔ یہاں زویان کی بس ہوئی۔ اس نے ارکم کے منہ پر مکہ مارا۔ اتنا غصہ جو اس کے اندر پہلے ہی بھرا ہوا تھا اب نکل چکا تھا۔ ارکم جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ کمینے، اس کو رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں آج کل، دور رہ اس سے۔ ارکم کو لگ رہا تھا وہ محض وقتی کشش یا تفریح کا سامان انابیہ کو سمجھ رہا ہے، جب ہی بول پڑا، وہ میری ہے، گھر سے اٹھا لوں گا اسے۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا بولا۔ ارکم نے جوابی وار کرتے ہوئے زوہان کے منہ پر مکہ مارا۔ یہ بات ارکم کا دماغ گھما چکی تھی۔ بجائے معافی مانگنے کے، آرام سے بات کرنے کے، زویان ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا زویان، بہن ہے وہ میری، بیوی بنا لوں گا، سب کے سامنے سے لے جاؤں گا اسے۔ وہ ہنستے ہوئے ارکم کو مزید تپا گیا۔ میں بھی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ارکم اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے وارن کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ پیچھے کھڑے زویان نے ایک ایک کر کے اپنے کمرے کی تمام چیزیں تہس نہس کر دی۔ ان دونوں کی سالوں پرانی دوستی میں شگاف پڑ چکا تھا۔ اب نہ جانے کس کی ضد کی جیت ہونے والی تھی۔ آج ساجدہ بیگم کے خاندانوں میں شادی تھی، سب تیار ہو کر جا چکے تھے، جبکہ میسم اور پری کو ساتھ آنا تھا۔ چلو جلدی، اب لیٹ ہو رہے ہیں ہم، میسم نے کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے کہا۔ یہ مجھ سے باندھ نہیں رہی، وہ اپنی ساڑی کے پلو سے الجھتی ہوئی بولی۔
سفید ساڑی میں اس کی رنگت کھل رہی تھی جبکہ بالوں کو لوز کرل کر کے پیچھے چھوڑا ہوا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی۔ اب تو مما بھی نہیں ہے، تمہیں یہ سب پہننے کی ضرورت کیوں آ رہی تھی؟ چھوٹی عورت لگ رہی ہو۔ میسم نے اسے گھوری سے نوازا۔ مجھے یہی پہننی ہے، یہ تھیم ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ بیچارگی سے بولی تو میسم نے گہری سانس خارج کی۔ یہ لڑکی نہیں، اس کے صبر کا امتحان تھی اس دنیا میں۔ میسم نے نچارا یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھی، پھر اس کی ساڑی باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسا کرنے سے وہ دونوں بالکل قریب آ چکے تھے۔ اس کے سرخ ہونٹ میسم کے بالکل سامنے تھے۔ وہ آج تک کبھی کسی صنف نازک کے قریب نہیں آیا تھا، پر یہاں حاکمیت کا احساس تھا۔ اس نے پلو سیٹ کر کے پری کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ دونوں کے چہرے بالکل نزدیک تھے۔ پری کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس لمحے میں میسم کمزور ہو گیا۔ وہ پری کے لبوں پر جھک آیا۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں میں پری کے سانسوں کی مہک بس گئی۔ پری نے اس کا کالر جکڑ لیا تو میسم کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ کچھ پل بعد میسم پیچھے ہٹا تو پری گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ آپ نے مجھے کاٹا ہے، میں سب کو بتاؤں گی، اس نے اپنے ہونٹوں پر لگی خون کی ننھی سی بوند صاف کرتے ہوئے کہا۔ میسم کا دماغ اس کی بات پر بھی اڑا۔ واٹ؟ یہ کس کی تھی؟ میں نے کاٹا نہیں تھا۔ کس تو گال پر ہوتی ہے، بیوی کو کس گال پر نہیں ہوتی، وہ جل کر بولا۔ میرے درد ہو گئے، میں بتاؤں گی سب کو۔ کسی کو نہیں بتاؤ گی تم ہمارے درمیان کی بات، ورنہ اس سے زوردار کس کروں گا۔ وہ اپنی جون میں واپس لوٹا۔ آپ کا میرا برابری کا رشتہ ہے، بڑی امی نے کہا ہے، تو آپ مجھے ڈرائیں نہیں۔ چھوٹی چوہیا، تم مجھ سے برابری نہیں کر سکتی۔ میسم نے اس کے قد پر چوٹ کی جو ہم بمشکل اس کے کندھے تک آتا ہے۔ آپ بڑے ڈائناسور۔ اس سے پہلے اس کی زبان اتنی نہیں چلتی تھی جتنی اب چل رہی تھی۔ بہت زبان کھل گئی تمہاری، پر مجھے بند کروانی آتی ہے۔ وہ واپس پریان کے چہرے پر جھکا۔ اس کے پرزور احتجاج پر کچھ دیر بعد ہی اسے آزادی بخشی۔ جلدی آؤ اپنی حالت سدھار کر، ورنہ سب کو لگے گا چوٹی کا شکار آج ڈائناسور نے کر لیا ہے۔ اس کی بگڑتی حالت پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہتے وہ گاڑیوں کی چابیاں اٹھا کر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد پری بھی اپنی حالت سدھارتے اس سے بدلہ لینے کا عزم دل میں لیے نیچے جانے لگی۔ وہ دونوں کچھ دیر میں ہی شادی میں پہنچ چکے تھے۔ میسم کچھ دور اپنے کزن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میسم نے اس کی نظروں کا ارتکاز پری پر محسوس کیا تو بول اٹھا۔ وہ آج اس سراپے میں خوبصورت لگ رہی تھی، پر یہ بات وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ لڑکی بہت اچھی ہے میسم، مجھے بہت پسند ہے۔ جلد ہی میں ڈیڈ کے لندن سے آنے کے بعد انہیں رشتہ کے لیے بھیجوں گا۔ اس کا دور کا کزن ثاقب پری کو دیکھتے ہوئے بولا، جو شاید کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ بیوی ہے میری۔ اس کے اندر کی غیرت جاگ اٹھی۔ بھلے سے وہ اسے بالکل پسند نہ کرے، مگر وہ اس کی عزت تھی۔ او سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ سا اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ میسم پری کی جانب آیا۔ تم ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتی، ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی ہو۔ پری ہوں نا میں تو اڑوں گی، وہ شرارت سے بولی۔ اس کی جل ترنگ ہنسی میں میسم ایک پل کو کھو سا گیا تھا۔ اس نے خود کو ہوش دلایا۔ لیکن ابھی ایک جگہ ٹک کر بیٹھو اور کوئی شال لے کر آؤ۔ یہ آدھی آسینوں میں تمہیں سردی لگ رہی ہوگی، اے سی بھی تیز چل رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سب کی نظریں اس کے ہاف سلیو سے جھانکتے بازو پر پڑ رہی تھی، ورنہ پری کبھی اس کی بات نہ سنتی۔ پری کو حیرت ہوئی اس کی اتنی فکر مندی پر میرے پاس تو کوئی شال نہیں۔ اسے اصل میں سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اف، اچھا ایسا کرو میرا کوٹ پہن لو۔ میسم نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈالا۔ اس کے بڑے سے کوٹ میں چھوٹی سی پری پوری آ چکی تھی۔ میری ساڑی کی لک اس میں چھپ رہی ہے۔ کچھ نہیں ہے، پر اگر تم بیمار پڑی تو بہت برا ہوگا، اس لیے بہتر ہے یہی پہنے رکھو، یہ اترنا نہیں چاہیے۔ میسم نے حتمی انداز میں کہا تو وہ کچھ نہیں بول پائی، بس دل محسوس کر رہ گئی، جبکہ اسے اپنے رنگ میں رنگے دیکھ کر میسم کے دل میں گویا سکون سا ہو گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کے گھر کا یہی معمول تھا۔ میسم کے بھی گھر آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ پری اور انابیہ مزے سے اسنیکس انجوائے کرتی کارٹون دیکھ رہی تھی، جبکہ ساجدہ اور تہمینہ بیگم کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ارکم اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ابھی پری نے چاکلیٹ کا ایک بائٹ لیا ہی تھا کہ اسے کیا آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھاگی۔ انابیہ بھی پریشانی سے اس کے پیچھے گئی، جو واش بیسن پر جھکی الٹی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ سی ہو گئی۔ انابیہ اس کی کمر سلانے لگی۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد لاؤنج میں آ کر بیٹھی۔ تہمینہ بیگم بھی کاؤچ پر بیٹھی باورچی کو کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میسم بھی آفس سے آ کر لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر بیٹھا اور
ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ مجھے الٹی ہو چکی ہے، پری کھڑے ہوتے جذباتی سا بولی۔ اچھا تو پھر تم دوائی لکھوا لینا، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ منع کیا ہے یہ سب جنک فوڈ نہیں کھایا کرو، مگر تم ماں کی سنتی کہاں ہو؟ تہمینہ بیگم نے الٹا اسے ہی لڑاڑا۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، مجھے شادی کے بعد الٹی ہوئی ہے، یعنی میں ماں بننے والی ہوں۔ میسم جو پانی پی رہا تھا اسے دھسکا لگ گیا، وہ سمجھ نہیں پایا کہ پری نے کہا کیا ہے۔ یا ہو میں چاچو بننے والا ہوں، ارکم بھی جذباتی سا بولا، جبکہ انابیہ سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی، ہوش میں تو ہو، ابھی تو 1 ہفتہ ہوا ہے شادی کو، تہمینہ بیگم بولی۔ پر میں نے دیکھا ہے جب شادی کے بعد الٹی ہوتی ہے تو لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے، وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ میسم کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہو گیا۔ پری پر ساجدہ بیگم اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ وہ پری کو سمجھاتی بھی تو کیسے؟ پری چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، میسم دبا دبا چلایا۔ وہ مزید کوئی اور بات سن کر مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہمیں چیک کروانا چاہیے، آپ لوگ خوش نہیں ہیں بیبی کی خبر پر کیا؟ پری الٹا برا مان دی۔ پری یہ سب تمہیں فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہوا ہے، کل جو شادی میں تم نے کھایا ہے اس وجہ سے۔ کیا سچ میں؟ پر میں نے تو ڈرامے میں یہی دیکھا تھا۔ پری اب تم چلو، اٹھو، بس بہت ہو گیا۔ میسم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے لے گیا، ورنہ اس کی عزت وہ مٹی میں ملا دیتی۔ کب عقل آئے گی اس لڑکی کو؟ تہمینہ بیگم شرمندہ ہو گئی۔ آ جائے گی عقل، ابھی بچی ہے، شادی کے بعد سب کو عقل آ جاتی ہے، تم پریشان نہیں ہو، ساجدہ بیگم نے انہیں تسلی دی، جو پری حرکتوں سے پریشان تھی۔ یعنی میں ابھی چاچو نہیں بننے والا؟ ارکم افسردہ سا بولا۔ نہیں ارکم، ساجدہ بیگم نے بیٹے کو گھورا، اب نہ جانے میسم پری کو کیا سزا دینے والا تھا۔